كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. بم دھماکے کی یہ آواز اور اس کے بعد یہ چیخو پکار آج ثانیہ پشاور جو گزشتہ روز ایک مدرسے میں بم دھماکہ ہوا. ابھی پشاور کی مائیں، پشاور کی بہنیں اے پی ایس ثانیہ کا دکھ اور غم نہیں بھلا سکی تھی. وہ زخم ابھی بھرا نہ تھا کہ مدرسے پر بم دھماکہ، پھولوں کے شہر میں پھولوں پر دھماکہ، ان معصوم کلیوں کو کس طرح رون دیا گیا. کون ہے یہ اسلام اور ان معصوم بچوں کے دشمن کہ ان بچوں کو آپ نے نشانہ بنایا جو دشمنی کا مطلب بھی شاید نہ جانتے ہو، جن کو دہشت گردی لکھنا نہ آتا ہو. ان بچوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دیا. مگر اسلام اور ان معصوم بچوں کے دشمنوں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ رات جنت کا وہ نظارہ کیا نظارہ ہوگا کہ حافظوں کا لشکر جب اس جنت میں داخل ہوا ہوگا. مگر آج بات پھر ان ماؤں کی ہے، ان بہنوں، ان بیٹیوں کی ہے، ان بھائیوں کی ہے، اس باپ کی ہے کہ جس نے اپنے لخت جگر کو قرآن اور اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا. ممبر پر بیٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہو اور ایک دم سے دھماکہ ہوتا ہے، تو آپ خود جانیے کہ اس باپ پہ کیا قیامت گزری ہوگی کہ جس نے اپنے بچے کو وہاں پہ تعلیم کے لیے بھیجا ہوگا. اس ماں پہ کیا گزری ہوگی کہ جس ماں نے اپنے جگر کے ٹوٹے کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا ہوگا اور انتظار میں ہوگی کہ وہ کب واپس آئے گا اور میں اس کو دن کے کھانے کا پوچھوں گی. لیکن اللہ نے اس کے کھانے کا انتظام جنت میں کر دیا تھا. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم جانتے تھے کہ یہاں پر تھریٹس موجود ہیں تو کہاں گئے ہمارے سیکیورٹی فورسز اور ان کے ادارے. سوالیہ نشان آج حکومت وقت پر اس لیے آتا ہے کہ اے پی ایس ثانیہ کے بعد چند سال گزرنے کے بعد ان معصوم بچوں کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہمارے نام نہاد، ہمارے سو کالڈ، ہمارے وزراء، ہمارے ایسے لوگ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں، ان کا ٹویٹ کیا اس ماں کے دل پر مرہم رکھ سکتا ہے کہ جس کا ننھا معصوم بچہ جو ہے دھماکے سے اس دنیا سے شہادت کا رتبہ لے کر چلا جاتا ہے. زیر نظر تصویر میں آپ اس بچے کی آنکھوں میں وہ آنسو ضرور دیکھیے. وہ آنسو، اس کی معصومیت، اس کی کھلی شہید کی آنکھیں جو ہے وہ آج حکومت وقت سے ہی نہیں، ہم سب مردہ ضمیر لوگوں سے سوال کر رہی ہیں کہ میرا قصور کیا تھا. آج اس دوسری تصویر کو آپ دیکھیے جو آپ کے سامنے قلم اور لہو کے درمیان یہ لپٹا ہوا فرش کیا پیغام دے رہا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کرنے اپنے اداروں میں موت کو گلے لگانے جاتے ہیں. کہاں ہیں ہمارے محافظ، کہاں ہیں سیکیورٹی فورسز کے ادارے، کن کے ہاتھوں میں ہم اپنے اس لہو کا حساب مانگیں گے. آج یہ معصوم پھول، یہ کلیاں جنت کے باغوں میں کھیل تو ضرور رہی ہوں گی، مگر ان کے والدین سے پوچھئے کہ ان پر کیا گزری ہوگی. حکومت وقت، پرائم منسٹر عمران خان صاحب، آپ بتائیے کہ ان بچوں کا قصور کیا تھا. ہاں، بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں کہ وقت موت کا مقرر ہے، لیکن ایسی موت کہ جو کبھی نہ بلائی جا سکے، ایسا ثانیہ جو ہمیشہ دلوں پر نقش ہو جائے.
کب تک ہم اپنے ان معصوم پھولوں کلیوں کو اس طرح دہشت گردی کا نشانہ بنتے دیکھتے رہیں گے؟ کب آئے گا قانون؟ کب ہوگا انصاف؟ کب ملے گی اس ماں کو تسلی، اس باپ کو آسرا کہ جس کا بازو ہی کٹ جائے؟ اور اس تصویر میں آپ دیکھیے کہ جس میں آپ کے انصاف کی ایک وہ گھڑی نظر آ رہی ہے. کیا یہ انصاف ہے تحریک انصاف کا کہ ایک باپ اپنے زخمی بچے کو چادر میں لپیٹ کر نہ جانے کہاں جا رہا ہے؟ کیا یہ تصویر آج کے انصاف، آج کی حکومت اور آج کے اداروں اور آج کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے منہ پر تمانچہ نہیں کہ جس کا بچہ، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی اور وہ فریکچر اپنے بیٹے کو چادر میں لپیٹ کر نہ جانے کہاں جا رہا ہے؟ کیا آج اس سانے کے بعد ہم بلیک ڈے نہیں منا سکتے؟ کیا ہمارے دل نہیں کانپے کہ کتنے بچے، کتنے معصوم بچے اس لرزہ خیز آواز، اس دھماکے میں، نہ جانے وہ کیفیت کیا ہو کہ جس کی آواز دھماکے کی سن کر انسان کا دل ہل جاتا ہے؟ تو وہ معصوم کلیاں، وہ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے. آج جہاں پوری دنیا میں دل رکھنے والے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، وہ افسردہ ہے. پشاور کی آب و ہوا، پھولوں کے شہر میں ایک دفعہ پھر سناٹا سا چھا گیا. نہ جانے کیوں ہر خزاں پشاور پر اتنا بھاری آتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان دشمنوں سے محفوظ رکھے. اللہ پاک ہمارے ان معصوم بچوں، پھولوں اور کلیوں کو محفوظ رکھے. جس طرح پاکستان اور پوری دنیا سے اس افسوسناک صحنے کی مذمت کی گئی، ہم کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی جانب سے بھی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا را کہ اس طرح ہمارے ان معصوم بچوں، ان معصوم کلیوں پر دوبارہ کوئی اس طرح کی ہمت اور طاقت نہ رکھے. ہم دعا گو ہیں اللہ پاک سے، پروردگار سے، کہ ان تمام قوتوں کو، ان تمام عناصر کو نیست و نابود کر دے کہ جنہوں نے ایسے عزائم رکھے ہیں کہ یہ مسجد اور سکولز اور چرچ کے اوپر جا کر حملے کرتے ہیں اور معصوم جانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں. اے رب کائنات، تیرا ہی آسرا ہے، تجھ سے ہی دعا ہے اور تو ہی سب بہتر کرنے والا ہے. بہت شکریہ.